بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء فی غزوۃ تبوک فی السفر، رواہ ابن ماجہ رحمہ اللہ۔ جناب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز کو اور اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز کو غزوہ تبوک کے سفر کے دوران جمع فرمایا کرتے تھے۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ قصر نماز کے بارے میں احکامات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں کہ دوران سفر نماز قصر ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قصر سے مراد فجر کی نماز کی 4 رکعت یعنی 2 فرض 2 سنتیں پڑھی جائیں گی۔ عصر کی نماز کے صرف 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ ظہر کے بھی صرف 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ مغرب کی نماز کے 3 فرض پڑھے جائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بھی صرف 2 فرض ادا کیے جائیں گے۔ نوافل یعنی سنتیں وغیرہ ان کے ادا کرنے کی جو نمازوں کے ساتھ ہیں وہ آپ کو بغیر ادا کیے اس کا پورا ثواب ملے گا۔ جتنے آپ حضر میں پڑھا کرتے تھے اتنا ثواب آپ کو ملے گا بغیر پڑھنے کے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے جمع کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو آپ کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی، آپ کو نمازوں کے اوقات کا اچھی طرح علم ہونا چاہیے۔ آپ ظہر کو لیٹ کرتے جائیں گے، جب اس کا آخری وقت ہوگا اس وقت 2 رکعت پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہو جائے گا، آپ جو ہے وہ عصر پڑھ لیں گے۔ اسی طرح مغرب کا آخری وقت، اس میں مغرب کی نماز، اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا، اس میں عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ اس میں تھوڑا سا تکلف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس انداز کے ساتھ نماز ادا کرنا بھی ثابت ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو بڑا آسان بھی ہے اور ہمارے ہاں عام طور پر رائج بھی ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے لگے ہیں دوران سفر، اب آپ اسی وقت عصر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی عصر کو آپ پیچھے لے آئیں گے ظہر کے نماز کے اوقات میں۔ یہ صرف سفر کی حالت میں جو ہے وہ جائز ہے، اس کے علاوہ بغیر کسی عذر کے اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز ہے، آپ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی 2 فرض صرف آپ عشاء کی نماز کے بھی ادا کر لیں گے۔ اور اسی طرح آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ظہر کی نماز ہوئی، آپ نے نہ ادا کی، سفر پہ جاری ہیں، اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اب عصر کی نماز کے وقت آپ اگر سفر میں ہی ہیں تو آپ پھر 2 رکعت، 2 ظہر کی 2 عصر کی پڑھ لیں، یعنی مغرب کو عصر کے وقت میں جا کے پڑھ لیں۔ اور یہ بھی اسی طرح پھر عشاء کا معاملہ ہے اور مغرب کا ہے، یعنی ظہر اور عصر جمع کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں۔ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لیں، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیں، عشاء کے وقت میں لیٹ کر کے آپ مغرب پڑھ لیں۔ یہ ہر طرح سے سفر کے اندر اس طرح نماز کی ادائیگی جائز ہے۔ اور اسی طرح پھر عام طور پر بھائی یہ سوال پوچھتے ہیں، خصوصاً یہ عورتوں کے بارے میں معاملہ ہوتا ہے
کہ جی عورتیں اپنی سسرال کے ہاں جائیں، اپنے کسی بھائی یا بہن کے پاس جائیں، والدین کے گھر میں جائیں، اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ جو ہے ذہن میں رکھیے کہ آپ کی جس جگہ پہ اب مستقل رہائش ہے، خواہ آپ کرائے پہ رہ رہے ہیں، خواہ آپ کی اپنی رہائش ہے، آپ کی جہاں پہ مستقل رہائش ہے وہاں پہ آپ مقیم تصور ہوں گے۔ آپ اپنے والد کے گھر جاتے ہیں، بچیاں اپنے والدین کے گھر جاتی ہیں، آپ اپنے کسی بھائی کے گھر جاتے ہیں، وہ کراچی میں رہتے ہیں، لاہور میں رہتے ہیں، کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں، آپ اپنی بہن کے گھر میں جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں کے گھر میں آئیں۔ یعنی یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس شہر میں جی آپ کی جائیداد ہے وہاں پہ آپ پوری کریں گے، جس شہر میں جی آپ کے باپ دادا رہتے ہیں آپ پوری کریں گے، یا جس شہر میں بھی آپ نے سارا بچپن گزارا ہے اب آپ مائیگریٹ کر کے آگے ہیں، اب کہیں جی اب وہاں پہ جا کے اب آپ کو پوری کرنی پڑے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ مستقل رہائش پذیر ہیں اب وہ جگہ آپ کی مقیم ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی رشتہ دار ہے، بچیوں کے سسرال ہیں، ان کے جو ہے وہ میکے ہیں، جو بھی ہے، والدین کا گھر ہے، بھائیوں کا گھر ہے، ہر جگہ بیوی اب اس کے خاوند کے گھر میں اس کی اقامت ہے، وہاں پہ وہ مقیم تصور ہوگی۔ اپنے والدین کے گھر وہ مہمانوں کی طرح جاتی ہے، اگر وہاں پہ جا کے وہ قصر کرے گی اور پھر اس کے بعد کتنے دن قصر کرنی ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں، کتنے دن تک آپ قصر کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ذکر کریں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے عقائد، اعمال، اخلاق و کردار قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔